السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع عموماً ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں اور 5واں اور آخری ضمنی موضوع ہے اسلامی برادری۔ اسلامی برادری بنتی کس طرح سے ہے؟ تو یہ 2 آیات ہیں جن میں سے یہ ہے ایک 72 نمبر آیت ہے سورہ انفال کی اور دوسری ہے 75 نمبر آیت۔ 72 نمبر آیت میں سے جو پوائنٹ ہے، یہ پہلے 2 پوائنٹس ہیں۔ مومنین، مہاجرین، مجاہدین اور انصار مدینہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہے۔ اللہ نے ان سب کو رفیق قرار دیا ایک دوسرے کے۔ 72 نمبر آیت دیکھیے گا، ہجرت نہ کرنے والے مومنین سے اب کیا ہوگا؟ کوئی رفاقت نہیں ہے۔ جو مومن ہے لیکن ہجرت نہیں کی اور وہیں پہ مکہ میں تھے، اور اسی طرح یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے، کوئی رفاقت نہیں ہے۔ دوسرا ہے ہجرت کرنے کے بعد ایسے مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے تب تک اللہ نے ان کو ساتھی قرار ہی نہیں دیا، تو اس لیے جب کریں گے ہجرت پھر ہے۔ اور تیسرا ہے اگر مدد مانگے تو ان کی مدد لازم ہے، یہ 72 میں، لیکن آگے اس کی بات آئے گی یہ مدد کن کی کرنی ہے۔ اگر کسی معاہدہ ہے تو پھر نہیں کرنی، اور یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے، مگر کسی معاہد قوم کے علاوہ مدد نہیں کرنی ہے۔ تو مدد ان کی کرنی ہے اگر معاہدہ نہیں ہے، اگر قوم کے ساتھ معاہدہ ہے پھر مدد نہیں کرنی۔ اور پھر تیسرا جو نقطہ ہے اس میں آیت نمبر 75 میں سے، بعد میں ایمان لا کر ہجرت اور جہاد کرنے والے بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اچھا، جو یہ پہلے ایمان لائے اور ہجرت کی وہ تو ہے ہی ہے، جن سے یہ اوپر بات آ رہی ہے ساری، لیکن بعد میں جو ایمان لائے ہیں اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ یہ 75 نمبر آیت میں بڑی اہم آیت ہے، اس میں سارے یہ نکات ہیں، ان کو دیکھیے گا۔ اب اس میں سے جو نکات نکلتے ہیں جس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ دارالحرب، اب دارالحرب ہے جو مسلمان نہیں ہیں، جو ان سے لڑتے ہیں ان کا جو سلسلہ ہے، تو دارالحرب اور دارالاسلام جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، دارالحرب اور دارالاسلام میں رہنے والے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی مختلف صورتیں ہیں اور اسلام کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی۔ اللہ نے یہاں پہ اسلام کی کیا خارجہ پالیسی ہوگی، آپ نے کیسے نپٹنا ہے، یہ کچھ نکات ہیں جو اس میں سے آئے ہیں، ان میں 2 آیات میں سے۔ تو پہلا نقطہ ہے کہ انصار اور مہاجر جو مدینہ آ چکے تھے سب مواحات کی روح سے ایک دوسرے کے ولی بھی ہیں اور وارث بھی ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے قرار دیا ہے یہ ولی بھی ہیں ایک دوسرے کے اور وارث بھی ہیں۔ اچھا، یہ قرار دیا تھا، پھر یہاں پہ آ کے ان کا ولی ہونے کا تو ختم، وارث ہونے کا تو ختم کر دیا گیا سلسلہ۔ وارث اب نہیں رہے، لیکن پہلے یہ وراثت میں بھی شامل تھے۔ اب دوسرا جو نقطہ ہے، جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہیں پہنچے وہ نہ تمہارے ولی یا وارث ہے، نہ تم ان کے ولی یا وارث ہو، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس پہنچ جائے۔ دارالحرب اور دارالاسلام میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث ہی نہیں ہو سکتے۔ تیسرا ہے کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ چوتھا نقطہ ہے جی، دارالاسلام میں رہنے والے مسلمانوں یا ان کی حکومت پر دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں سے متعلق کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اور 5واں نقطہ ہے جی، اگر دارالحرب کے مسلمانوں پر زیادتی اور ظلم ہو اور وہ دارالاسلام کے مسلمانوں یا حکومت سے مدد طلب کرے تو دارالاسلام کے مسلمانوں پر ان کی مدد فرض ہے۔ اچھا، یہ فرض ہے۔ اب اس کے ساتھ کنڈیشن کے آگے چھٹا جو نقطہ ہے، اگر مدد طلب کرنے والے مسلمان ایسے ملک میں بستے ہوں جس کا اسلامی حکومت سے معاہدہ امن ہو تو اس صورت میں مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے بین الاقوامی معاہدہ کا پاس رکھنا زیادہ ضروری ہے اور مسلمانوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے گئے اور پھر صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا، جس معاہدے کی روح سے جو شرائط طے ہوئی انہیں کے مطابق آپ نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کے لوگوں کو مدد ان کے خلاف نہیں کی بلکہ ان کو واپس کیا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تھا، تو ابو جندل کو واپس کر دیا، حالانکہ ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ سیل میں نمبر اکڑ گیا تو پھر آپ نے اس کو واپس کر دیا، حالانکہ معاہدے پہ دستخط نہیں، تو معاہد ضروری نہیں ہے، مدد نہیں ہے۔ اور 7واں اور آخری نقطہ ہے، ایسے مسلمان جو معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت کی حدود سے باہر رہتے ہوں وہ اس پابندی کے ذمہ دار نہیں، وہ چاہیں تو مظلوم مسلمانوں کی جس طرح چاہے مدد کر سکتے ہیں۔ واحد اسلامی حکومت اس بارے میں جواب دہ نہیں ہے۔ تو جو مسلمان اس حکومت کے ہیں جو کہ جس نے معاہدہ نہیں کیا وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے یہ اسلامی برادری بنتی ہے، اور اسلامی برادری اسلام سے بنتی ہے۔ اور بدر میں یہ کلیئر ہوگی، لڑنے والے آمنے سامنے قریشی تھے، ہاشمی تھے، ایک طرف باپ تھا، ایک طرف بیٹا تھا، ایک طرف عتبہ تھا، اس کا بھائی ولید تھا، اور سامنے ابو حذیفہ تھا۔ یہ بات اسی طرح ہی، ایک طرف وکیل تھا، دوسرا علی رضی اللہ تعالیٰ سے، اسی طرح باقیوں کے ساتھ معاملہ
تو برادری کیسے بنی؟ قبیلے سے نہیں، ملک سے نہیں، بلکہ اسلام سے ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین.